کار کیوں ہے؟ پاکستان کے اندر آج کیا انصاف لوگوں کو مل رہا ہے یا مخصوص لوگوں کو مل رہا ہے؟ پاکستان کی مقبول لیڈرشپ کو قتل اور ملک بدر ہونے پر مجبور کون کرتا ہے؟ اور کیا آنے والے حالات پچھلا مداوا کیے بغیر استحکام دے سکیں گے؟ اور کیا الیکشن وقت پر بھی ہوں تو قوم کو یونائٹ کر سکیں گے؟ قوم کا اعتماد بحال کر سکیں گے؟ اور اگر نہیں کر سکیں گے تو کیوں؟ بات سیدھی سی ہے کہ ایک اچھل کود کرنے والا 72 سالہ لڑکا جب لوگوں کے گھروں کی عزتوں سے کھیلتا، جب تہذیب سے جب پاکستان کے معاشرے سے روایات سے کھیلتا، 1997 میں الیکشن کھیلنے لگا تو وہ کرکٹ کی طرح ہر وکٹ کی طرف آنے والے بال پہ امپائر سے آؤٹ کی اپیل کرنے لگا جس طرح وہ ہر بال جو وکٹ میں آتا تھا اس پر امپائر سے آؤٹ مانگتا تھا، اسی طرح اس نے الیکشن 1997 میں ضمانت ضبط ہونے کے باوجود اگلے دن نیا الیکشن مانگنے کی بات کرنا شروع کی، اور یہ سلسلہ 2002 2008 اور 2013 تک جاری رہا۔ اس وقت رکا جب امپائر نے باقی ساری ٹیم کو آؤٹ کر کے 2018 میں اس کو باری دی، اس کے نتائج بھی آپ دیکھ لیں۔ اور جب یہ اتارا گیا تو اس نے پھر وہی راگ لاپا۔ اب بات یہ ہے کہ جب بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہونے کے بعد احساس کیا کہ ریاست قوم جمہوریت کمزور ہو رہی ہے روز کے لانگ مارچوں سے، تو انہوں نے میثاق جمہوریت کیا۔ جب میثاق جمہوریت انہوں نے کیا تو عمران خان کو ایک تیسری جماعت کے روپ میں لانچ کیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے پاکستان آنے کا اعلان کیا تو پھر ایک ہی دن
बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ पर कातिलाना हमला हुआ। बेनजीर भुट्टो उसमें शहीद हो बेनजीर भुट्टो उसमें शहीद हो गई और नवाज शरीफ को अल्लाह ने महफूज रखा। और ये नवाज शरीफ से सिलसिला जारी रहा। उस पर जेल समेत दीगर मौकों पे कातिलाना हमले का और उसको रास्ते से हटाने का। मगर आज बात यह है कि ये सिलसिला रुक नहीं रहा। लाडले उसी तरह लाडला ही नजर आ रहे हैं। और आज ये देखें कि एक नई ख्वाहिश और एक नई लड़ाई जारी है कि आने वालों को किस तरह नाकाम करना है और किसको सजाओं से बचाना है और किसकी सजाएं कायम रखनी है। इस लड़ाई में, इस ख्वाहिश में और इस ख्वाहिश की तकमील में पाकिस्तान की सनत बंद हो रही है। पाकिस्तान को डुबोया जा रहा है। मगर वो ख्वाहिशात, वो लड़ाइयां बदस्तूर जारी हैं। आप ये देखें कि जब हम कहते थे कि अदारों में बैठे लोग किसी की सहूलतकारी का काम कर रहे हैं, जब कहा जाता था एक साल पहले से कि एक अदारा पॉलिटिकल हो गया तो पाकिस्तान के अंदर आइन कानून की बालादस्ती जमहूरियत के लिए जदोजहद करने वाले हर पार्टी के वर्कर ने सुख का सांस लिया और उसको अपनी कामयाबी समझा कि हमारे दुखों का कुछ लोग शहीद हो गए इन तहरीकों में, कुछ जख्मी हो गए, किसी को तकलीफें आई, किसी का माल लुट गया, किसी की जवानी लुट गई। मगर लोगों ने महसूस कर लिया कि चले देर से ही सही, इकरार तो इतराफ तो हुआ कि हम मदाखलत करते रहे। हम आज पॉलिटिकल हो रहे हैं तो पाकिस्तान तरक्की की जानब बढ़ेगा। मगर 7-8 माह के इस अरसे में भी, हुकूमत के इस अरसे में भी, मैं नहीं कह रहा, सूबाई हुकूमत के आज के इत्तेहादी आज तक का वजीर आला भले अदालती फैसलों के नतीजे में वो वजीर आला है, मगर उसने कहा कि मुझे जनरल फैज जो हैं वो मुझे और मेरे बेटे को नैब के जरिए गिरफ्तार करवाना चाहते थे। और उससे अगले दिन इमरान खान ने कहा कि मुझे जनरल बाजवा डबल गेम करते नजर आ रहे हैं।
پھر اس کا مطلب ہے گیم تو کوئی ہو رہی تھی نا، گیم تو کوئی ہو رہی تھی نا. پھر ان 7-8 ماہ میں، بلکہ حقائق تو یہ ہے کہ 24 نومبر تک یہ سہولت کاری عمران خان کے ساتھ ہوتی رہی. اور آج اگر بقول جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے، اگر ایک ادارہ پولیٹیکل ہے اعلان کر رہا ہے، تو کیا دوسرے دو ادارے پولیٹیکل ہو گئے؟ اور کیا پاکستان کے اندر یہ سہولت کسی اور شخص کے پاس ہے کہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر کسی کو ضمانت نہ صرف مل جائے بلکہ کنفرم ہو جائے؟ یہ سہولت صرف عمران خان کے پاس ہے. اور کیا اگر آج جسٹس ثاقب نثار ہو یا جنرل باجوہ، جنرل فیض یا دیگر جو سہولت کاری کا رول ادا کرتے رہے، مجھے بتائیں کہ اعتراف کرنے کے باوجود بھی کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، نواز شریف بے گناہ تھا، ہم نے اس کو سزا دی. تو مجھے کوئی بتائے نا کہ آج اگر اکا دکا نا انصافیوں پر ہونے والی سزاؤں پر اکا دکا فیصلہ آ جائے، اس بے گناہ کے حق میں تو کہا جاتا ہے NRO مل گیا. تو مجھے کوئی بتائے نا کہ 2017 کا ترقی کرتا پاکستان ہر لحاظ سے، معاشی طور پہ مہنگائی کے حوالے سے، دفاعی لحاظ سے، خارجی لحاظ سے، ہر طرح سے ترقی کرتا پاکستان کس نے ڈبویا اور کس نے اس حال کو پہنچایا؟ ہمارا موازنہ آج اگر کرنا ہے تو 2017 سے کریں. ہمیں ایک ملک کو ڈبو کے، معیشت کو برباد کر کے، ہمیں جو دیا گیا ہمیں آج سے موازنہ کیا جا رہا ہے 8 ماہ پہلے سے. اور بھائی یہ جو برودی سرنگیں آپ لگا کے گئے تھے 8 ماہ پہلے، اس کے نتائج کو بھگت رہی ہے. آج بتایا جائے کہ نواز شریف کا گناہ کیا تھا، اور آج بتایا جائے کہ لاڈلے کو لانے کے لیے ایک بے گناہ نواز شریف کو بلی کیوں چڑھایا گیا. آج بتایا جائے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ الیکشن کرواؤ. بھائی بات یہ ہے کہ 70-75 سالوں میں الیکشن ہی ہوتے آئے ہیں. کبھی RTS بند کر کے اور کسی لاڈلے کو لانے کے لیے. تو قوم کا اعتماد نہیں رہ گیا.
قوم کا اعتماد آئے گا، بحال ہوگا تب جب آپ انصاف پر مبنی فیصلے دیں گے۔ وہ کس طرح؟ ہم نہیں کہتے کہ مجھے بلی چڑھایا گیا تو کسی اور کو بھی بلی چڑھایا جائے۔ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے تنخواہ نہ لینے پر بیٹے سے نواز شریف کو سزا دینا تھی، آپ نے ثاقب نثار کے ذریعے دے دی۔ بھائی ثاقب نثار نے جس کو صادق اور امین قرار دیا، سرٹیفکیٹ دیا، قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے صحابہ اکرام کا دور جو ہے وہ پاکستان میں لانا ہے، پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانا ہے، تو پاکستان کو بنانا اس نہج تک لے کر جانا جو کہہ رہا ہے اس کو باکردار ہونا چاہیے۔ وہ باکردار ہوگا تو اس دور کی بات کرے۔ آج کا کہا جاتا ہے کوئی آڈیو ویڈیو آئے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ بھائی ذاتی فعل ہوگا تو پھر کردار کی بات اس لیے لوگ کرتے ہیں، جس طرح امام مسجد جو ہوتا ہے اس کو اپنا کردار معاشرے میں دکھانا پڑتا ہے۔ تو پھر ایک ایسا شخص جس کا کردار میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہہ رہی ہے، اور اس کی کردار کشی کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اس کا کردار دنیا جانتی ہے پاکستان کے علاوہ بھی۔ مگر آج اگر وہ مدینہ کی ریاست کا دھوکہ دے کسی کو، کہ کوئی کہے کہ اسلامی ٹچ بھی دو، وہ کہے کہ مجھے اسلامی اسمبلیوں سے کھیلنا ہے، مجھے اداروں سے کھیلنا ہے، وہ کھیلتے کھیلتے لوگوں کے مذہبی جذبات سے بھی کھیل جائے تو کوئی بات نہ کرے۔ ہاں بات کرتے ہیں۔ اگر تو یہ آڈیو حکومت وقت نے ریلیز کی ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر حکومت وقت نے ریلیز نہیں کی بلکہ اس کی اپنی آڈیو ویڈیو بھی آتی ہے تو اس کو شک ہے کہ یہ فیک آڈیو ہے، تو یہ مطالبہ حکومت وقت سے کرے یا اداروں سے کرے کہ اس کا فرانزک کراؤ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فیک ہوئی، اس کا آڈٹ کروانے کے بعد، فرانزک کرانے کے بعد، اور اگر ثابت ہو جائے کہ حکومت وقت جو ہے اس میں زیر زبر کی بھی حصے دار ہے تو جوید لطیف اس کیبنٹ کا حصہ نہیں رہے گا۔ مگر آپ کیا کرتے ہو؟ آپ لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلتے ہو، اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور ایک بات کہوں آج، اور یہ بات میں کسی کیبنٹ کا حصہ ہونے، رکن اسمبلی ہونے کے ناطے نہیں، میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستانی قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے، اگر ڈبونے والے پاکستان کو ڈبونے والوں کو بے نقاب نہیں کریں گے، اگر 2017 کے کرداروں کو بے نقاب نہیں کریں گے، اگر 2017 میں ترقی کرتے پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے والوں کو بے نقاب نہیں کریں گے، اور بے گناہ نواز شریف کو اگر اس طرح کہ عدالتیں یا کوئی اور کہے کہ نہیں بڑی زیادتی ہوئی ہے، نہیں، اعتراف کرنا ہوگا، اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم سے زیادتیاں ہوئی۔ ترقی کرتے پاکستان کو ایک نیا تجربہ، ایک نیا منصوبہ، ایک نئی خواہش کی تکمیل میں پاکستان کا بیڑا غرق ہم نے کر دیا، اور معافی مانگ کر پاکستان لانا ہوگا، اور پھر
अदारों को आईनी हदूद में रहते हुए अपना अपना काम करना होगा और फिर सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को भी कटहरे में खड़ा करना होगा। और आज अगर इलेक्शन से कोई भाग नहीं रहा, इलेक्शन मांगने वाले इलेक्शन से भागा नहीं करते, मगर हम ये कहते हैं कि अरबों खरबों रुपया लगा के अगर कौम का एतमाद बहाल नहीं हो सकेगा तो फिर उस इलेक्शन से मजीद पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। उसका हल यह है कि इसके केसेस को अभी सहूलतकारी मजीद ना दी जाए। यह ना किया जाए कि एक पंजाब असेंबली का केस एक जैसा फेल मगर फैसले दो, और फिर तीसरा फेल मगर फैसला रातों रात एक दिन में सुना दिया जाए, और दूसरे केसेस का अपीलों का पंजाब के केस का पंजाब की असेंबली का आप 8 माह से अपील का फैसला न सुने, ये इंसाफ के। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।